السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اب تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل ہے اور الحمدللہ اس پر روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے تقریر یا پھر بیان اپلوڈ ہوتا رہتا ہے، اور خاص کر آپ کا اگر کوئی شریعت سے جڑا کوئی اگر سوال ہوتا ہے یا پھر اسلام سے اگر کوئی جڑا ہوا سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے حوالے کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے جو ہے عزیز و اقارب میں شیئر ضرور کریں۔ آج ہم ایک ایسا ہی سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حالانکہ یہ کوئی سوال نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ فالتو گری ہے جس کو ہم نے جو ہے ہم ہی کرتے ہیں اور ہم ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ سوشل میڈیا پر روزانہ آپ دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی ایک نیا میسیج روزانہ تیار ہوتا ہے۔ ابھی آپ ایک میسیج دیکھیں کہ ایک جو ہے میسیج چلتا ہے کہ امام کعبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ پھر الگ الگ طریقے سے وہ جو بتاتے ہیں، پھر آخر میں جو ان کو سینڈ کرتا ہے تو اس کی جو فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اتنے لوگوں میں اگر آپ اس کو سینڈ کرو گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی، اور اگر آپ نے اگنور کر دیا تو آپ کو ہے نا کئی سالوں تک کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ یہ سارے کام ایمان کمزور کرنے والے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، بیچاروں نے کچھ لکھا نہیں ہے، اور وہ ایسے میسیج کو فٹاک سے آگے کر دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو وہ ہیں جن کو یہ چانس رہتا ہے کہ نہیں ہاں یار اس میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے۔ یاد رکھیے یہ ایمان کو کمزور کرنے والے میسیج ہوتے ہیں، یعنی آپ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تک آپ یہ میسیج لوگوں تک سینڈ نہیں کرو گے آپ کا کوئی کام بنے گا نہیں، یا اگر آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو جتنی وہ سال کی جو میعاد بتا رہا ہے آپ کے گھر میں خوشی نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں ایسے میسیج کو فارورڈ نہ کریں، یہ صرف اور صرف جعلی میسیج ہوتے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے آپ کو صرف دنیا کے سامنے لانے کے لیے یا پھر چند پیسوں کے لیے لوگ یہ جو ایسے ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ جو ہے ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہے، جبکہ ان کو اسلام کی کوئی نالج نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں خاص کر آج جس سوال پر بات کرنا ہے وہ یہ ہے، اس وقت آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب سے رمضان المبارک لگا ہے، یعنی رمضان شریف کا مہینہ لگا ہے، تب سے دو طرح کی جو ہے فوٹو آ رہی ہے۔ دونوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی جو ڈی پی ہے یا پہلا جو فوٹو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر لال ہے، ریڈ کلر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا کلر جو ہے وہ کالا ہے، بلیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلے جس کو شیئر کیا گیا تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، تمام پر، واٹس ایپ سے لے کر کے فیس بک سے لے کے ٹویٹر، جتنے بھی یہ جو ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ یوٹیوب پر ایسے ویڈیو بنائے گئے کہ جو ہے آپ اس ڈی پی کو لگائیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے جب وہ ریڈ کلر والی ڈی پی اپنے حساب سے سیٹ کر لیا، کیوں؟ اس لیے انہوں نے سیٹ کی کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے۔ جب انہوں نے سیٹ کر لی تو پھر ایک مفتی صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں بھائی صاحب کی آڈیو ہے، ان کی ویڈیو نہیں ہے، آڈیو ہے، صرف یہ بات یاد رکھنا۔ پھر ان کی آڈیو آتی ہے اور وہ آڈیو میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ریڈ کلر اللہ اس کے رسول کو پسند ہی نہیں ہے، اس لیے جن لوگوں نے یہ ریڈ کلر کی ڈی پی لگائی ہے وہ فوراً سے ہٹا دیں۔ اب میں نے جو ڈی پی تیار کی ہے، یعنی جو بلیک کی اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ بلیک ہوگا، نام تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بلیک میں ہوگا، کالا ہوگا، یہ لگائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ان میں اس آڈیو میں اس بندے نے بہت ساری باتیں گئی، جس میں ایک یہ بھی جو ہے بات تھی کہ قرآن بلیک میں نازل ہوا ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو زبان یوز کرتے ہیں وہ زبان کھچڑی بھاشا ہے۔ کھچڑی بھاشا میں ہم کیا کچھ بول جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ یہ بول کر چلے گئے کہ قرآن بلیک میں نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی کم پڑھا لکھا انسان اگر اس کو لے لے، اگر دیکھ لے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو بلیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جن کو یہ جو بول کے گئے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا بول کے جا رہا ہوں، اور پھر اس کا مطلب بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلیک میں نازل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن کیسے نازل ہوا،
اس کا مطلب آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ قرآن مقدس جو حرف لکھے ہوئے قرآن مجید میں صرف آپ نے ان کے آدھار پر کہہ دیا کہ قرآن مجید جو ہے بلیک میں ہے، تو یہاں پر بھی آپ جھوٹے پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے مطلب اگر آپ جا کر کے قرآن مجید جو ہے مطلب دکانوں پر جاؤ گے جہاں پر قرآن مجید جو ہے ہدیتاً آپ جو ہے ہدیہ لے کر آپ کو دیا جاتا ہے، تو اس میں الگ الگ کوالٹی کے قرآن مجید موجود ہے، جو ہے مطلب اس میں کئی سارے کلر موجود ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کو ریڈ کلر پسند نہیں ہے، صرف بلیک ہی پسند ہے؟ اس میں انہوں نے مثال بھی دی ہے، خانہ کعبہ بلیک ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلیک ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلیک؟ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ لیکن میں اب آپ کو حدیث آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریڈ کلر پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ریڈ کلر دیکھا یا لال کلر دیکھا وہاں پر کسی کو منع نہیں فرمایا تھا۔ جو میں حدیثیں اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں ان حدیثوں کو جا کر کے آپ سرچ کر لینا اور بعد میں لوگوں کو بتانا، ورنہ توبہ کرنا بیٹھ کر کے کہ میں نے جو ہے مطلب یہ میری آڈیو اب دنیا میں کہاں تک گئی ہے، اور کتنے سارے بیچارے جاہل لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بات پر عمل کر لیا، اور کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو جب بلیک میں انہوں نے مانا تو کتنے سارے لوگ جو ہے مطلب غلط طریقے سے ان لوگوں نے سوچا ہوگا، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے مطلب قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن میں جو لوگ نقص نکالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے تو نقص نکلے، اور جب آپ کہو گے قرآن بلیک میں نازل ہوا ہے تو آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مطلب ریڈ کلر پسند نہیں تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب سے پہلے حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ حدیث ہے سنن ابن داؤد میں، حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 681، اور یہی حدیث سنن ترمذی میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ترمذی میں جو حدیث پاک ہے اس کا نمبر ہے 1794۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آپ کے دونوں کانوں کی لوح تک پہنچے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ دونوں کانوں کی لوح تک، لوح یہاں تک ان کو بولا جاتا ہے، کانوں کے لوح تک پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو ایک سرخ یعنی لال جوڑے میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لال جوڑا پہنے ہوئے تھے اس وقت، جس وقت یہ صحابی جو روایت کریں انہوں نے دیکھا نا، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کلر کا جوڑا پہنے ہوئے تھے؟ لال کلر کا جوڑا پہنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں اس سے میں نے، صحابی فرماتے ہیں میں نے اس سے زیادہ کبھی بھی کوئی بھی چیز جو ہے مطلب خوبصورت نہیں دیکھی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لال جوڑے میں اس قدر جچ رہے تھے، اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کوئی بھی چیز اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھی۔ یہ حدیث آپ جا کر کے سنن ابو داؤد میں جا کر حدیث پڑھ سکتے ہیں اور ترمذی شریف میں حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسند نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پھر لال جوڑا، یہ سرخ جوڑا پہنا کیوں تھا؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ اب دوسری حدیث آپ سن لیجیے، دوسری حدیث جو ہے وہ ہے سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 682۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مینا میں ایک کھچر پر خطبہ دیتے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ایک کھچر پر سوار ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لال چادر اوڑھی ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت لال چادر تھی، اور آگے وہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی سواری کے آگے آگے حضور علیہ السلام کے کلمات کو ریپیٹ کر کے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر پر سوار ہو کر کے لوگوں میں خطبہ دے رہے تھے، اور جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے انہی کلمات کو حضرت علی زور زور سے بول کر لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ دے رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لال چادر اوڑھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو لال کلر پسند نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ غیر مسلم کا کلر ہے،
تو مجھے بتائیے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لال چادر کیوں اوڑھی تھی؟ اور اس سے پہلے میں نے وہ جو حدیث بیان کی تھی اس میں تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جوڑا لال پہنا ہوا تھا۔ اب آئیے تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث پاک کے نمبر ہے 480 ہے۔ اس حدیث کو بڑے غور سے سنیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے دیکھا۔ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لے آئے اور دونوں نے لال قمیص پہنے ہوئے تھے۔ آنے والے کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم خطبہ دے رہے ہیں، راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ادھر سے حضرت امام حسن اور امام حسین آئے اور آپ دونوں نے لال قمیص پہنے ہوئے تھے، اور راوی فرماتے ہیں وہ جب آ رہے تھے، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو وہ کبھی گرتے اور کبھی اٹھتے، یعنی ابھی وہ چھوٹے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، کبھی وہ گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر نور سے تشریف لے آئے، نیچے تشریف لے آئے اور آپ دونوں کو اٹھا، یعنی امام حسن اور امام حسین دونوں کو اٹھا کر آپ نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے آپ بتائیے کہ جب اللہ اس کے رسول کو یہ لال کلر پسند ہی نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے منع کر سکتے تھے نا کہ یہ لال کلر نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، میری بیٹی میرے نواسوں کو یہ لال کلر کبھی پہنانا مت۔ اور راوی بیان کرتے ہیں جن کا نام حضرت بریدہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسن اور امام حسین تشریف لائے تھے تو دونوں نے لال قمیص پہنے ہوئے تھے۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے اور حدیث نمبر 480 ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ نے کس آدھار پر یہ چیز کہہ دی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کو یہ لال کلر پسند نہیں ہے؟ چلیے مان لیجیے اگر آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ غیر مسلموں کا کلر ہے تو مجھے بتائیے پھر یہ کلر اگر غیر مسلموں کا ہے تو یہ بھی تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کیسے یہ غیر مسلموں کا کلر ہے، یہ بھی تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر بلیک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور اللہ کو یہ بلیک کلر پسند کیسے ہے۔ اور تیسری بات آپ کو یہ بھی ساتھ میں کہنا پڑے، واپس بتانا پڑے گا ہمیں کہ قرآن مجید جہاں پر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید بلیک میں نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا، آپ نے یہ مطلب کیا لیا اس بات کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ جہاں پر بھی آپ جا کر دیکھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نام لکھا جاتا ہے تو بلیک میں لکھا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ کہاں پر آپ نے دیکھا کہ صرف یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لکھا جاتا ہے صرف بلیک میں لکھا جاتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اگر لال کلر پسند نہیں ہے تو آپ مسجدوں میں جاؤ، مسجدوں کی دریاں ہوتی ہے، مسجدوں کی جو قالین ہوتی ہے جس پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، جائے نماز ہوتی ہے، وہ لال کلر کی ہوتی ہے۔ مسجد کا جو ممبر ہوتا ہے اس پر جو کور ہوتا ہے نا وہ لال کلر کا ہوتا ہے، کئی مسجدوں میں آپ جا کر دیکھ لیں۔ کیا علماء کو یہ بات پتہ نہیں تھی؟ آپ یہ بات لے کر آ گئے اور لا کر کے سوشل میڈیا پر آپ نے ڈال دی۔ سب سے پہلے آپ کو تحقیق کرنی تھی کہ میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اور اب میں جو تیسری بات بتانے جا رہا ہوں وہ آپ تمام لوگوں کے لیے۔ دیکھیے یہ جو ڈی پی لگانا ہے نا یہ جو ہے مطلب کوئی فرض اور واجب یا سنت وغیرہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے کیا کہا ہے کہ یہ جو ہے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے جو بیک گراؤنڈ والا جو مطلب ڈی پی اگر کوئی لگاتا ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے؟ نام تو ہے نا اس میں موجود، تو نام تو ہے نا، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بے حرمتی کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جو ہم نے جو چیز بنائی ہے نا وہ چیز اصل ہے اور جو چیز دوسروں نے بنائی ہم اس کو کبھی مانیں گے بھی نہیں۔ آج یہ حال پوری دنیا کا ہے۔ الحمدللہ میں سنی، بریلوی، حنفی مسلمان ہوں، لیکن کئی سارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کتابوں کو نہیں مانتے بیچارے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کسی کتاب کو بھی نہیں مانتے، ہم تمہارے بزرگوں جو ہے ہم تمہارے جو ہے بزرگان دین کو ہم نہیں مانتے۔ اب وہ جھوٹے من سے کہہ رہے ہم تقلید نہیں کرتے لیکن اندھے لوگوں کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ کتنے سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ اندھے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں لیکن ہمارے سامنے کہتے ہیں نہیں جی ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، لیکن وہ اندھے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔
آپ دیکھ لیجئے جا کر کتنے سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں. اور اب وہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جا کر ان سے پوچھیں اور اس کے بعد میں ان کو کہیے کہ آپ جائزہ لے لیں بھائی کہ آپ نے جو تقلید کا معنی لیا وہ معنی کیا ہے. آپ کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہو, آپ اندھے لوگوں کی تقلید کر رہے ہو. الحمدللہ ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں نا وہ رائے حق پر تھے, الحمدللہ وہ رائے حق پر ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ہم جن کی تقلید کرتے تھے وہ راہ حق پر ہیں. تو یہ جو میسیج ہے نا, جہاں تک یہ آڈیو بھی جا رہی ہے, میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں اس کو یہیں پر روک دیں. اور جن بھائی نے یہ آڈیو اپلوڈ کی ہے, جن بھائیوں نے یہ جو ہے مطلب آڈیو ریکارڈ کر کے ڈالی ہے, ان کی بارگاہ میں ایک بار میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں, ایسے کام نہ کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہ ہو. کیونکہ یہ سوال سیدھا آج جو ہے مطلب جہاں جب بھی کسی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے, شریعت سے جڑا ہوا سوال ہے. اب وہ اس پر بیچارہ عمل کر بیٹھتا ہے, اب اس پر وہ عمل کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ نے کہا ہے تو پھر کچھ ہوگا ہی ایسا. تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ثبوت پیش کرتے کہ بھئی یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہوتی, یہ چیز ہوتی. اور یہ دوسری بات, اگر آپ کو لگتا کہ کسی کو ڈی پی نہیں لگانی چاہیے تو آپ سیدھا کہہ سکتے تھے بھی آپ ڈی پی نہ لگائیں, اس میں کوئی جو ہے مطلب ڈی پی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ تو سیدھا وہاں تک پہنچ گئے, بلیک سے ریڈ, ریڈ سے بلیک, بلیک سے ریڈ, اور کہاں کیا کیا چیزیں آپ نے بلیک میں لا کر کھڑی کر دی یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے. تو یہ جو آڈیو چل رہی ہے نا بلیک والی, یہ بالکل فیک ہے, بالکل فیک ہے. یہ میں نے جو 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہے, ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ریڈ یعنی لال کلر پسند تھا. ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر ضرور کر دیں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.